وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورہ النساء کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے کفار کے ایک قبیلہ کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ فرمایا۔ قبیلہ والے لشکر کی خبر پا کر بھاگ گئے، سامنے نہیں آئے تھے، مگر ایک آدمی جس کے پاس کچھ بکریاں تھیں وہ نہیں گیا، پہاڑ کے پاس ہی اس نے ڈیرا لگا لیا۔ جب یہ اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو اس نے اسلامی طریقے سے نے السلام علیکم کہا، مگر ان لوگوں نے اپنی جگہ یہ اجتہاد کر کے سوچ کے کہ یہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مسلم نہیں ہے، باقی بھاگ گئے، یہ بھی ان کا ساتھی ہے، صرف یہ اس نے ایک بہانہ بنایا، اس کو غیر مسلم سمجھ کر قتل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہیں رہا، قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے۔ سارے احکام بیان فرما دے، جب موقع ہوتا تھا، جب ایسے موسم ہونا تو بارش اتر جاتی ہے، یہ احکام اسی طرح نازل ہوئے کہ ایک بات ہوئی تو پھر متعلقہ سارے مسائل بیان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عام قوانین بیان کر دیے کہ غلطی سے مسلمان مر جائے تو پھر کیا ہو، جان بوجھ کر کوئی مارے پھر کیا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ پتہ نہیں یہ مسلم ہے یا نہیں، سلام کہتا وہاں کیا، ساری باتیں بیان کر رہی۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ غلطی ہو جائے۔ اس نے شکار پر فائر کیا تھا، آپ کسی آدمی کو لگ گیا، اس نے دشمن سمجھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو یہ تو مسلم ہے، غلطی سے مارا جائے تو ہو سکتا، ورنہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ایماندار بھائی کو مارے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی اللہ کے ہاں قدر و منزل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو وہ تھوڑا سا چلے، پھر منہ موڑ کر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صرف جنگ ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ فرمایا نہیں، پہلے دعوت دو، اسلام کی طرف بڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے نا، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو وہ سرخ رنگ کے اونٹ جو ہیں ان کی قطاروں سے بہتر ہے۔ اب سرخ اونٹ جو تھا وہ بڑا عرب کا قیمتی مال تھا، جیسے ہمارے سامنے سمجھ لیں پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، تو یہ کہا کہ بے شمار سرخ اونٹ حاصل ہو جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عدالت میں پیش کر دے کہ میری کمائی یہ ہے، میں نے اس کو اسلام میں دائرے میں۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا آتا کہ وہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو کعبہ شریف کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اے کعبہ، تو اللہ کے نزدیک بڑی حرمت اور احترام والا، اور اللہ کے نزدیک ساری زمین سے پیارا ٹکڑا ہے، مگر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کر ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کعبہ کیا، کعبہ بن گاہ ہے خلیل آذر، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر۔ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی پتھروں کی عمارت ہے، مگر مومن کا دل جو وہ تو اللہ کا عرش ہے، اللہ اس میں رہتا ہے، ایمان ہے اس میں، اس لیے مومن کا قتل۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان برباد ہو جائے نا تو اللہ کو اتنی فکر نہیں جتنی ایک کلمہ کو کہ مرنے کی ہے، کہ اسلام میرا نام لینے والا زمین سے چلا گیا۔ تو فرمایا مومن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی مومن بھائی کو قتل کر دے، غلطی ہو جائے تو الگ بات، مارنا نہیں چاہتا تھا مر گیا۔ اس کا بھی فرمایا کہ کام بہت غلط ہوا، ایک ڈاکٹر علاج کر رہا تھا، وہ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا مگر وہ مریض مر گیا، اب یہ بھی قتل خطا ہے۔
کہ اگر اس کی سے غلطی سے مر گیا تو اس کو چاہیے کہ احتیاط کرے، اور یہ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا اگر وہ جانتا ہی نہیں تو پھر تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اس سے تو پوری طرح بدلہ لیا جائے گا کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کیوں کیا، اور جو جانتا تھا مگر غلطی ہوگی، دوائی کوئی دے دی دوسری ہوگی، تو ایسی غلطی پر بھی اس کو چاہیے بے احتیاطی کیوں ہوئی، ویسے علاج سے مر گیا ٹھیک ہے، مگر دوائی غلط لاپرواہی، تو فرمایا غلطی سے اگر مر جائے ومن قتل مؤمنا خطأ، غلطی سے بھی اگر کوئی مار دے فتحریر رقبۃ، اب اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ایماندار گردن کو آزاد کرائے، کوئی غلام ہو نا مومن کفار کی قید میں خرید کر آزاد کرے، اس کی بجائے ایک مومن لائے اسلامی حکومت میں، پھر جان چھوٹے گی کہ ایک مومن اگر گیا تو دوسرا مومن بھی اس نے آزاد کرا دیا، وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور پوری کی پوری جو ہے نا دیت خون بہا کی رقم یہ اس کے وارثوں کے حوالے کر رہی ہے، وارثوں کی بھی حق تلفی ہوئی ہے، ان سے بھی زیادتی، ان کا آدمی مارا گیا، ان کو تو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، غلام مومن آزاد کرو الا يصدقوا، ہاں وہ وارث اگر معاف کر دے کہ چلو ہمارا بھائی اس سے بھی غلطی ہم نہیں لیتے۔